الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کا بیش بہا انعام و اکرام ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو جمعہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی اور اس کے لیے آنا جو ہے نصیب میں مقدر فرمایا۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ بہت سارے لوگ آج کے دن میں بھی وہ بیچارے نہیں پہنچ پاتے ہیں اور جمعہ سے کوسوں دور ہے۔ یا اللہ نے ہمیں پہنچایا ہے تو اللہ کا ہر حال میں شکریہ ادا کرے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو مسجد میں پہنچا دیا۔ اللہ کا جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے۔ ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے۔ آج ہمارے دل میں طرح طرح کے وساوس آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں۔ اس برے خیالات کا علاج کیا ہے؟ آدمی بیٹھا ہوا ہے، دل جو ہے کہیں اور گھرا ہوا ہے، دل جو ہے لگ نہیں رہا ہے نیک کاموں میں، کام کر رہا ہے مگر اس کو چاشنی مل نہیں رہی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا لطف اسے نہیں آ رہا ہے، اور بھی عبادات کر رہا ہے مگر وہ جو مزہ آنا چاہیے وہ مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اتنی بڑی آبادی ہے ماشاءاللہ، اور یہ آبادی ایسی آبادی ہے کہ اللہ کے فضل سے یہاں اکابر ہمیشہ آتے رہے، خصوصاً ہمارے ماموں جان حضرت حکیم ظہیر احمد صاحب القاسمی دامت برکاتہم اس گاؤں کو وہ اپنا گاؤں سمجھتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ وہ ہمارا گاؤں ہے۔ اور اللہ نے آپ کو ایسا امام بھی نصیب فرمایا جو عالم بھی ہیں، قاسمی بھی ہیں اور با علم آدمی ہیں، بافید آدمی ہیں۔ اللہ نے ایسے سے آپ کا واسطہ پڑھوایا، یہ بھی اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ آدمی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ دیتا ہے، اس کا ہمیشہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں آ رہا تھا تو میرا موضوع تو دوسرا تھا، کچھ وجوہات بنی کہ راستے ہی میں میرا مزاج دوسری طرف چلا گیا۔ ایک خاص آدمی سے ملاقات ہوئی تو میرا مزاج دوسری طرف چلا گیا کہ نہیں، موضوع کو بدل کر کے اس موضوع پہ بیان کرنا چاہیے۔ میں نے قرآن مقدس کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والو پاک مال کھاؤ، اے ایمان والو پاک مال کھاؤ، مال طیب کھاؤ۔ کہا کسب الحلال فریضہ و بعد الفریضہ، کہہ رہے ہیں کہ نماز کے بعد، فرض کاموں کے بعد حلال کمائی کا تلاش کرنا یہ فرض عین ہے۔ کیا ہے؟ حلال کمائی کا تلاش کرنا یہ فرض عین ہے۔ ہو کیا رہا ہے گاؤں سماج میں؟ ابھی جو راستے میں آیا، جو حال اور ماحول دیکھا، ہو یہ رہا ہے کہ پیسہ گھٹا چلو قسط پر پیسہ لے آتے ہیں، چلو سموہ سے جڑ جاتے ہیں، نہیں کچھ ہوا کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہے چلو لون لے لیتے ہیں، گھر نہیں بن پا رہا ہے چلو لون لے لیتے ہیں۔ یعنی اب تو ماحول ایسا بنتا چلا جا رہا ہے، یہ فتنے کا دور ہے کہ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اب تو ہر آدمی مولانا ہے۔ کیا ہے؟ اب ہر آدمی فتویٰ دے رہا ہے گھر میں بیٹھا بیٹھا۔ وہ مولوی صاحب سے تو زیادہ ہم اپنے جانتے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟
ہم تو ایسے تقریر سنتے ہیں، اور ہر آدمی اپنے آپ میں ایک مولوی بن بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی اپنے آپ میں مفتی بن بیٹھا، جس کی وجہ سے امت کے اوپر بہت بڑا خسارہ ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھیے یہ زلزلہ آیا ترکی میں، جو آپ لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا، کئی ہزار آدمی جو ملبے میں جو دھنس کر کے اور دنیا سے چلے گئے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ مشاہدات کے لیے دکھلاتا ہے کہ آپ چوکنے ہو جائیں، اور یاد رکھیں صرف کھلانے والی ذات، پلانے والی ذات، روزی دینے والی ذات، جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقِكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یاد رکھو رزق تو آسمان والا دیتا ہے، اور تم جو جہیں تہیں سے اگر تم گمان رکھتے ہو، یہ بھول بھلیا میں تم پڑے ہوئے ہو۔ کیا ہے؟ بھول بھلیا میں پڑے ہوئے ہو۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک آدمی جو ہے چرس پیا کرتا تھا، اور جو اس کی عادت اور اس کی لت اس کو لگی ہوئی تھی۔ ایک رئیس آدمی کے یہاں گیا مانگنے کے لیے، کہا مجھے کچھ پینے کے لیے دیجیے، ہم کو چرس پینا ہے، اس کے لیے پیسہ دیجیے۔ کہا بھائی تم کتنے بڑے بیہودہ آدمی ہو، لوگ کھانے کے لیے پیسہ مانگتا ہے، پینے کے لیے مانگتا ہے، اور تم ڈھٹیٹی سے چلا آیا کہ چرس پینے کے لیے پیسہ چاہیے۔ اس کو کہا گیا اس کو راضے درگاہ کرو، بھگاؤ۔ کہا نہیں بھائی مجھ کو بھگاؤ مت، مجھے چرس کے لیے پیسہ دو۔ کھلانے والی ذات تو اتنا کریم ذات ہے، وہ جہاں چاہتی کھلا پلا دیتی ہے، کھانے پینے کوئی کمی نہیں ہے، چرس کے لیے وہاں سے نہیں ملتا، اس لیے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے۔ اس سیٹھ نے اس کو پیسہ دے دیا۔ کیا کیا؟ اس سیٹھ نے اس کو پیسہ دے دیا، اور پیچھے اس کے پکڑ لیا کہ دیکھیں یہ جاتا کہاں ہے، یہ جاتا کہاں ہے۔ بہرحال پیچھے جب جا رہا ہے، دیکھا کہ ایک جگہ شادی بیاہ کا منڈپ لگا ہوا ہے، ایک طرف عورتوں کا کھانا ہے، ایک طرف مردوں کا کھانا ہے۔ ویٹر کھانا لے کر کے عورتوں میں جا رہا تھا، کھانا کچھ گر گیا اس کے کپڑے پہ، تو پورے کھانا کو وہیں پہ رکھ دیا، کپڑا اپڑا جھاڑ کر کے پھر گیا گرم کھانا لے کر کے ادھر جانے لگا۔ یہ جو بیچارہ غریب آدمی تھا وہاں پہ بیٹھا اور خوب مزہ لے کے کھا رہا تھا، خوب مزہ لے کے، دیکھو کتنے جو گرما گرم بریانی مل رہی ہے، اور کھائے جا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کھائے جا رہا ہے۔ یہ جو بیچارہ سیٹھ آدمی جو اس کے تعاقب میں نکلا تھا، وہ پیچھے کھڑا سب ماجرا دیکھ رہا تھا۔ کہا بھائی تم تو کہہ رہے تھے کہ کھلانے والا ذات بہت کریم ہے، بہت کھلاتی پلاتی ہے، اور بہت کھلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور تم ایسے کھا رہے ہو۔ کہا بات یہ نہیں ہے، کھلاتا تو بہت اسٹینڈرڈ طریقے سے ہو، کیا کرتا ہے، مگر آج کل ہماری اور ان کی بن گئی ہوئی ہے، انی بنی ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ معاملہ تھوڑا الٹا پلٹا ہو گیا ہے، اس لیے آج کل زمینے پہ کھلا رہا ہے، نہیں تو روز تو کرسیے پہ کھلاتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ وہ مان گیا کہ واقعتاً اس کے دل میں اللہ کا یقین ہے۔ اصلی چیز کیا ہے کہ ایسے رہو یا ویسے رہو، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہو۔ اصلی چیز ہے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ دل میں اللہ کا ڈر خوف ہونا چاہیے، اور دل میں اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے تو سمجھیے کہ آپ کامل الایمان بھی نہیں ہیں۔ کما رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے تو سمجھیے کہ آپ کامیاب نہیں ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کامل الایمان کب ہوتا ہے آدمی؟ جب اس کے اللہ کا نام لیا جائے تو عظمتوں کی کبریائی کی وجہ سے اس کا دل کانپ اٹھے۔ کیا ہو جائے؟ عظمتوں کی کبریائی کی وجہ سے اس کا دل کانپ اٹھے۔ آج اذان کی آواز جا رہی ہے اور موبائل لگا ہوا ہے، گانا بج رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ کیا ہے؟ کوئی مطلب نہیں۔ مؤذن بلا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، آ جاؤ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ مؤذن 5 مرتبہ چلا کر کے اذان دیتا ہے، مگر کوئی نہ نماز کی طرف آ رہا ہے نہ کامیابی کی طرف آ رہا ہے۔ اس کے بعد آدمی کہتا ہے کہ ہم پریشان ہیں۔ ارے بھائی پریشان نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ بہرحال حق بات تو ہر آدمی کو کڑوی لگتی ہے، مگر حق بات آدمی نہیں کہے گا تو کیسے ہوگا؟ آدمی دیکھ لیجئے، ہمارا یہ نیپال ہے اور یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، سنجیدہ ہیں، مگر بتانے سے ہوگا دھیرے دھیرے۔ ہم اپنے ماں اور بہنوں کو دکانوں پہ نہ بیٹھائیں۔ کیا ہے؟ ہم اپنے ماں اور بہنوں کو دکانوں پہ نہ بیٹھائیں، وہ ان کو گھر کی زینت بنائیں اور خود دکانوں کی زینت بنیں۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ آج ہم اپنی دکانوں پہ ماں اور بہنوں کو بیٹھاتے ہیں، ہم کیا امت کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں پیسہ آ رہا ہے؟
پیسہ دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے. آپ یاد رکھیے گا 9 مہینے بچے پیٹ میں رہتا ہے, اس کو کون کھلاتا ہے اور پلاتا ہے؟ کہاں سے اس کو رزق ملتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. ہمارا اللہ کے اوپر سے یقین ہٹ گیا ہے, جس کی وجہ سے ہم طرح طرح کے کاموں کو کر رہے ہیں اور انجام دے رہے ہیں. بہرحال اللہ نے قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات, اے ایمان والو پاک مال کھاؤ. کیا کرو؟ پاک مال کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ, اور اللہ کا شکریہ ادا کرو. کیا کرو؟ اللہ کا شکریہ ادا کرو. اللہ کا شکریہ کیسے؟ آپ جو ہے کہیں بھی کھانا ملے بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کریں, اور کھانے کے بیچ میں الحمدللہ پڑھیں, کھانا پڑھ لیں, اللہ کا شکریہ ادا کریں, دعا پڑھیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اے اللہ تو کھلایا پلایا, تیرا کرم ہے, تیرا احسان ہے, نہیں تو گلے میں پھنس جاتا تو لاکھوں لاکھ چلا جاتا. ہو سکتا ہے وہ گلے میں پھنسنے کی وجہ سے میری موت ہی واقع ہو جاتی. اے اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو کھلا رہا ہے, اور جو ہضم بھی ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے گلے سے نیچے جا کر کے وہ ہضم نہیں ہوتا, پیٹ پھول جاتا, کیا کیا بیماری ہو جاتی. ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کہہ رہے ہیں جب اللہ کھانا دے دیا, اب اللہ کے عبادت کی طرف, نماز کی طرف دوڑو. روز محشر کی جہاں گداز بوت اولی پرشش نماز بوت. کہہ رہے ہیں جو محشر میں سب سے پہلی پوچھ گچھ ہوگی وہ نماز کی ہوگی, اس کی تیاری. اور نماز میں چاشنی اور حلاوت, قرآن پڑھنے میں مزہ کیسے آئے گا؟ جب ہم مال طیب کھائیں گے. کیا کریں گے؟ مال طیب کھائیں گے, پاک مال کھائیں گے. حرام مال کی آمیزش ہوگی, نماز میں کاہلی ہونے لگے گی, نماز میں دل نہیں لگے گا, نماز میں وساوس آنے لگیں گے. آپ حلال مال کھائیں گے, آپ کو نماز پڑھنے میں خوب مزہ آئے گا, قرآن پڑھنے میں خوب مزہ آئے گا, اور دین کی بات سننے میں خوب مزہ آئے گا. اللہ والے تو یہاں تک بیان کرتے ہیں اگر آپ کو دین کی بات سننے میں اچھا نہ لگے, قرآن سننا اچھا نہ لگے, تو آپ سمجھیے کہ آپ کا دل بیمار ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا دل بیمار ہو رہا ہے. جس طریقے سے آدمی کو جسمانی مرض لائق ہوتی ہے, اگر اس کو ہارٹ کی بیماری ہے ہارٹ والے ڈاکٹر سے وہ ملتا ہے, لیور کی بیماری ہے لیور کے ڈاکٹر سے ملتا ہے, کڈنی کی بیماری ہے کڈنی کے ڈاکٹر سے ملتا ہے. یعنی جس طریقے کا مرض اس طریقے کے ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے, تب جا کر کے اس کا مرض جو ہے, اس کے مرض کی تشخیص ہوتی ہے اور اس کا علاج صحیح ہو پاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی جو ہے کڈنی کا مریض ہے, ہارٹ کا مریض ہے, اور لیور والے سے علاج کرائے گا, ہو سکتا ہے کہ وہ بہت جلد ہی قبرستان چلا جائے. آپ کا روح بیمار ہو چکا ہے, آپ کے روح کو دوا کی ضرورت ہے. جس طریقے سے آپ دیکھتے ہوں گے بھوک لگتی ہوگی تو آپ کا پیٹ فوراً دماغ کو یہ گھنٹی بجاتا ہے کہ اب ہمیں کھانے کی ضرورت ہے. کیا چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کا پیٹ جو ہے الارم گھنٹی بجاتا ہے دماغ کو کہ نہیں اب جو ہے کچھ نہیں, پہلے کھانا, اب اس کے بعد کوئی کام ہوگا. روح ہمارا بیمار ہوتا ہے, یہ الارم بجا رہا ہے کہ دیکھو ہمارے نماز پڑھنے میں من نہیں لگ رہا ہے, قرآن پڑھنے میں من نہیں لگ رہا ہے. اس کے لیے علاج کرنے کی ضرورت ہے. کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر علاج اس کو صحیح وقت پہ نہیں کرایا آپ نے, کسی اللہ والے کی مجلس میں آئے گئے نہیں, تو یاد رکھیے آپ کا وہ دل کینسر کا مریض ہو جائے گا. یہ جسمانی کینسر تو جان لے لیتا ہے, اور روحانی کینسر آپ کا تو ایمان لے لے گا. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. میرے محترم بزرگوں دوستو, اس کے بچنے کی صورتیں کیا ہیں؟ اللہ نے قرآن فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا. کیا فرمایا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا. آپ استغفار کثرت سے کیا کریں, اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہ کو معاف فرما دے گا. اسی 29واں پارہ میں فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ آدمی جب کوئی جو استغفار پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں, اس کے کاموں میں برکت عطا فرما دیتے ہیں, ہر چیز میں اس کو جو ہے نیک نامی عطا فرما دیتے ہیں. آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے. کیا تھے؟ بخشائے تھے, مگر یومیہ کا معمول تھا 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے. کیا ہے استغفار؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ یاد نہیں ہو استغفر اللہ. میں تو کہا کرتا ہوں آپ کسی بھی کام میں ہیں, صبح و شام کے اس معمول کو آپ داخل کر لیں, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دھیرے 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 آپ کو گناہوں سے نفرت ہونے لگے گی.
صبح و شام کرنا کیا ہے؟ استغفراللہ استغفراللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کہنے جب آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کا ایمان ہرا بھرا ہوتا ہے، اس کا ایمان تازہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی اگر درخت لگائے اور اس میں پانی نہ دے، کوئی آدمی گیہوں بوئے اور اس کی کموٹی نہ کرے اور اس میں کھاد نہ دے اور پانی نہ دے، وہ گیہوں کیا ہو جائے گا؟ سوکھ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ارے سوکھ جائے گا کہ بڑھے گا؟ سوکھ جائے گا۔ کہہ رہے ایمان کو بڑھانا ہے تو صبح و شام کے معمول میں آپ داخل کر دیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کثرت سے پڑھیں، آپ کا ایمان بڑھتا رہے گا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود خوب پڑھا کریں۔ کیا کریں؟ خوب درود پڑھا کریں۔ معلوم ہونا چاہیے جو آدمی بھی درود پڑھتا ہے فرشتے لے جا کر کے ان کے نام کے ساتھ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچاتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو ہے حاجی بشارت صاحب نے آپ کے نام سے درود پڑھا ہے، وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے درود کی کثرت کیا کریں اور خوب درود پڑھا کریں۔ تو کیا کریں؟ 3 کام کو اپنا لیں۔ استغفار کثرت سے کریں۔ کیا کریں؟ صبح و شام 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں۔ ایمان کی طاقت کو بڑھانے کے لیے، چور ڈاکوؤں سے حفاظت کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا 100 مرتبہ ورد رکھیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی گناہ کر لیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ گناہ کثرت سے بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کیا بڑھ رہا ہے؟ سموہ میں جڑا ہوا ہے، قسط میں جڑا ہوا ہے، پیسہ لے رہا ہے، کھا رہا ہے، تو اس کو نماز میں چاشنی کہاں سے آئے گی؟ یہ چاشنی وہ بھی آئے گی جب آپ مال طیب کھائیں گے۔ کیا کریں گے؟ مال طیب کھائیں گے، اور مال طیب کی تلاش میں دوڑنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ ایک آدمی مانگنے کے لیے، ایک صحابی جو ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے تو حضور نے کیا کیا تھا؟ کچھ پیسہ ہے؟ کہاں کچھ پیسہ ہے؟ کہا کلہاڑی خرید کے لے کے آؤ۔ حضور نے اس میں اپنے ہاتھ سے بیت لگا دیا، کہا جاؤ جنگل سے لکڑی کاٹو اور جو ہے جائز مال سے جو ہے اپنے بال بچوں کی خود اپنی پرورش کرو، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ یہ ہے جائز مال کا فائدہ۔ کلہاڑی چلائیں گے، کموٹی کریں گے، مگر ہم جائز پیسہ کمائیں گے۔ ٹھیک ہے ہمارے مال میں گھاٹا لگ رہا ہے، جتنے ہی مال ہے، جتنے ہی پیسہ ہے، ہم جائز پیسہ دکان میں لگائیں گے، لون پر لے کر کے نہیں لگائیں گے، اپنے ماں اور بہنوں کو سموہ سے نہیں جوڑیں گے، قسط پر نہیں جوڑیں گے، اس کا خاص خیال رکھیں گے۔ بہرحال جب اس کا خیال رکھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ بہت سارے حضرات بہت سارے وقتوں میں بہت سارے عالم علماء کو غلط کہہ دیتے ہیں، یاد رکھیے گا اس پر بھی ہے من عاد لی ولیا فقد آذنت للحرب۔ آپ کو کسی کو برا کہنے کا حق نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کے کسی دوست کو برا کہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ اور کہہ رہے جو لوگ سود بیاج کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سود بیاج کھاتے ہیں، قسط پر پیسہ کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ لون پر پیسہ کھاتے ہیں، اور اس کو ڈھٹیٹی سے کہتے ہیں صحیح ہے۔ یاد رکھیے کوئی آدمی فلم دیکھ رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، مگر غلط کو غلط سمجھ کر کے کرے گا، اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ کیا کہ ہو جائے گی؟ ارے کوئی آدمی غلط کو غلط سمجھ کر کے کر رہا ہے، اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی، مگر کوئی آدمی غلط کو غلط نہ سمجھے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ کیا نہیں ملے گی؟ تو بہرحال اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ کہہ رہے جو شخص جو ہے اللہ سے دشمنی مول لیتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اس لیے میرے چچاؤں، میرے بڑوں، چوکنے ہو کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، کھانے سے، پینے سے، اڑنے سے، بیٹھنے تک یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے مال طیب کمائیں اور مال طیب بال بچوں کو کھلائیں، تو انشاءاللہ نیکیوں میں مزہ آئے گا۔